السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹینسز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا اور پرفیکٹ ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارمز کو سکھایا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال پرفیکٹ ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارم کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. چلیے اب اس ٹیبل کی مدد سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو اس کے مختلف انداز کے جملوں میں پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. اس ٹیبل کو شروع کرنے سے پہلے کانٹریکشنز پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ان جملوں کو زیادہ تر بول چال کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور جب عام بول چال میں ان جملوں کو ادا کیا جاتا ہے تو کانٹریکشنز کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آئی ہیو، اس کی کانٹریکشن ہوگی آئیو، یعنی لفظ آئی اور ہیو کو جوڑ کر لکھا جائے گا اور لیٹرز ایچ اور اے کو کٹ کر کے ان کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جائے گا. اس طرح سے یہ بن جائے گا آئیو، جبکہ اس کا مطلب وہی رہے گا. مثال کے طور پر آئی ہیو لسنڈ یا پھر آئیو لسنڈ، یعنی میں سن چکا ہوں. اسی طرح سے یو ہیو کی کانٹریکشن ہے یوو. ہی، شی اور اٹ والے جملوں میں ہیز کے ساتھ کانٹریکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی اسے پوری طرح سے ہی پڑھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، یعنی ایسا کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے تاکہ بات صاف طور پر سمجھ آ سکے. اسی طرح سے وی ہیو کی کانٹریکشن ہوگی ویو اور دے ہیو کی کانٹریکشن ہے دیو. تو اس قسم کی کانٹریکشنز کا استعمال افرمیٹیو قسم کے جملوں کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی جس قسم کے جملوں میں کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہو، کیونکہ ان میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور پھر آتا ہے آگزیلری ہیو، اور اس کے فوراً بعد آتا ہے ایک ورب جو کہ اپنے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے سبجیکٹ اور آگزیلری ہیو کے درمیان کانٹریکشن بن سکتی ہے. لیکن اگر نیگیٹو طرز کے جملوں کو دیکھا جائے، یعنی جن میں کسی بات کی نفی کی جاتی ہے، تو ان میں سبجیکٹ آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے آگزیلری ہیو، لیکن اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور آخر میں آتا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل. تو اس طرز کے جملوں کے اندر جو کانٹریکشن بنتی ہے وہ سبجیکٹ اور آگزیلری ہیو کے درمیان نہیں بنائی جاتی، بلکہ اسے بنایا جاتا ہے آگزیلری ہیو اور ناٹ کے درمیان. تو ہیو ناٹ سے یہاں کانٹریکشن بن گئی ہے ہیونٹ، اور اسے بنانے کے لیے ہیو اور ناٹ کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ایک اپوسٹروفی کا. اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ہیونٹ. اسی طرح سے ہیز ناٹ سے کانٹریکشن بنائی جا سکتی ہے ہیزنٹ. لیکن انٹروگیٹو طرز کے جو جملے ہوتے ہیں، یعنی جو کہ سوال ہوتے ہیں، یعنی سوالیہ جملے، ان کے اندر کسی قسم کی بھی کانٹریکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان میں آگزیلری ورب جو ہوتا ہے وہ جملے کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اور سبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے. تو جب الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے تو ان سے کانٹریکشنز نہیں بنائے جا سکتے. تو کانٹریکشنز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ درست طرز کے جملے بنائے جا سکیں. تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹیو طرز کے جملے جو کہ تمام پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. I've listened یعنی میں سن چکا ہوں. You've listened یعنی تم سن چکے ہو یا تم سب سن چکے ہو.
He has listened یعنی وہ سن چکا ہے. She has listened یعنی وہ سن چکی ہے. It has listened اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا پھر بے جان چیز کے لیے اور it کا مطلب ہوگا وہ. اگلا جملہ we have معاف کیجیے گا we've listened یعنی ہم سن چکے ہیں. they've listened یعنی وہ سن چکے ہیں. اب پڑھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو. انہیں بھی کانٹریکشنز کی مدد سے پڑھیں گے. I haven't listened یعنی میں نہیں سن چکا. اگلا جملہ you haven't listened یعنی تم نہیں سن چکے یا تم سب نہیں سن چکے. He hasn't listened یعنی وہ نہیں سن چکا. She hasn't listened وہ نہیں سن چکی. It hasn't listened اس کا استعمال کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے کیا جاتا ہے اور it کا مطلب ہوتا ہے وہ. اگلا جملہ we haven't listened یعنی ہم نہیں سن چکے. they haven't listened یعنی وہ نہیں سن چکے. تو یہ تمام کیا تھے؟ یہ تھے نیگیٹو طرز کے جملے جن میں کسی بات کی نفی کی گئی ہے اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے فارم کے اندر ہے. اب پڑھتے ہیں انٹراگیٹو جملوں کو یعنی سوالیہ جملوں کو. ان کے اندر کانٹریکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو مل کر پڑھتے ہیں have I listened یعنی کیا میں سن چکا ہوں. have you listened یعنی کیا تم سن چکے ہو یا کیا تم سب سن چکے ہو. he has listened معاف کیجیے گا has he listened یعنی کیا وہ سن چکا ہے. has she listened یعنی کیا وہ سن چکی ہے. has it listened اس کا استعمال کیا جاتا ہے جانور یا بے جان چیز کے لیے اور it کا مطلب ہوتا ہے وہ. اگلا جملہ have we listened یعنی کیا ہم سن چکے ہیں. have they listened یعنی کیا وہ سن چکے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ان انٹراگیٹو جملوں کی مدد سے نیگیٹو انٹراگیٹو جملے بنانا چاہیں یعنی ایسے جملے جو کہ سوال بھی ہوں اور ان میں کسی بات کی نفی بھی کی جا رہی ہو یعنی ان میں ناٹ کے لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ان میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوگی. سب سے پہلے auxiliary have اس کے بعد یہاں آئے گا لفظ not اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر آخر میں past participle. اس سے پہلے نیگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب have اور not ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی مدد سے کانٹریکشن بنائے جا سکتے ہیں جیسے کہ have not سے بن جاتا ہے haven't. تو اس طرح سے نیگیٹو انٹراگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ have not سے بن جائے گا haven't. تو یہ جملہ ہو جائے گا haven't I listened یعنی کیا میں نہیں سن چکا. اب اگلا جملہ haven't you listened یعنی کیا تم نہیں سن چکے یا پھر کیا تم سب نہیں سن چکے. اسی طرح سے has not سے کانٹریکشن بن جائے گی hasn't. مثال کے طور پر hasn't he listened یعنی کیا وہ نہیں سن چکا. hasn't she listened یعنی کیا وہ نہیں سن چکی. hasn't it listened اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے اور it سے مراد ہوگی وہ. اگلا جملہ یہاں بھی have not سے بن جائے گا haven't اور یہ ہو جائے گا haven't we listened یعنی کیا ہم نہیں سن چکے. اگلا جملہ haven't they listened یعنی کیا وہ نہیں سن چکے. تو اب یہ تمام جملے جو تھے یہ کیا تھے نیگیٹو انٹراگیٹو یعنی ان میں not کے لفظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ سوالیہ جملے بھی ہیں لہٰذا یہ ہیں نیگیٹو انٹراگیٹو. لفظ not کے استعمال کی وجہ سے انہیں نیگیٹو کہا جاتا ہے اور چونکہ یہ ایک سوال ہے لہٰذا انہیں انٹراگیٹو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو. اور یہ تمام جملے جو تھے یہ کس فارم میں ہیں؟ یہ ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے فارم میں یعنی جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہو جس کے متعلق صرف یہ بتایا جا رہا ہو کہ اسے کیا جا چکا ہے لیکن اس کے وقت کے متعلق نہ بتایا گیا ہو کہ اسے کب کیا گیا. تو اس انداز میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. تو اس بات کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس ٹیبل کی مدد سے ان جملوں کو پڑھنے کی مشق جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے. تو سب سے پہلے مل کر پڑھیں گے افرمیٹو طرز کے جملوں کو. افرمیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہوا تھا. افرمیٹو طرز کے جملے کو پازیٹیو یا مثبت جملہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں.
I had decided यानी मैं फैसला कर चुका था. लफ्ज़ I जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाया जाता है, यानी कोई वाहिद शख्स जब अपने मुतालिक बात कर रहा हो तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ I का इस्तेमाल करता है. अब देखते हैं अगला जुमला. You had decided यानी तुम फैसला कर चुके थे या फिर तुम सब फैसला कर चुके थे. लफ्ज़ यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है. यानी अगर कोई एक शख्स या फिर एक से ज़्यादा लोग आपके सामने मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हों तो उनके नामों की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करेंगे. लफ्ज़ ही, शी और इट ये कहलाए जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कोई भी शख्स या फिर कोई चीज़ या जानवर जो कि तादाद में सिर्फ एक हो और वो आपके सामने मौजूद ना हो और आप उसके मुतालिक बात कर रहे हों तो उनके नामों की जगह आप ही, शी या इट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि अगर किसी मर्द या लड़के के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ ही का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से किसी एक खातून या लड़की के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ शी इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से किसी एक जानवर या किसी एक चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा. मिसाल के तौर पर he had decided यानी वो फैसला कर चुका था. she had decided वो फैसला कर चुकी थी. इसी तरह से लफ्ज़ it का इस्तेमाल करें तो it had decided और it का तर्जुमा भी यहाँ होगा वो. अब देखते हैं अगला जुमला. we had decided यानी हम फैसला कर चुके थे. लफ्ज़ we जो है ये क्या है, ये कहलाया जाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोग अपने मुतालिक बात कर रहे हों तो वो अपने नाम की जगह वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. अब देखते हैं अगला जुमला. दे हैड डिसाइडेड यानी वो फैसला कर चुके थे. तो लफ्ज़ दे जो है ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात की जा रही हो तो उनके नामों की जगह लफ्ज़ दे का इस्तेमाल किया जाता है. तो अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों में ज़्यादातर इनके आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो इसके आखिर में इस एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो अब यहाँ इन जुमलों के तर्जुमे से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की गई है जो कि माजी में बहुत पहले ही किया जा चुका था, क्योंकि तर्जुमे में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा वर्ब की फॉर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाने वाले जुमले की पहचान ये है कि उसके अंदर लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है. इसके अलावा इस जुमले के अंदर जो दूसरा वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है. लफ्ज़ हैड ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म कहलाई जाती है, जबकि वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसकी मदद से पता चलता है कि किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जिसे मुकम्मल तौर पर किया जा चुका था. मिसाल के तौर पर यहाँ लफ्ज़ डिसाइडेड इस्तेमाल किया गया है, यानी फैसला कर चुका था. रेगुलर वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल बनाना बहुत ही आसान है. वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ed का इजाफा किया जाता है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और उनको ज़बानी याद कर रख कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है. तो जुमले के अंदर ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म की मौजूदगी की वजह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से एक पास्ट पार्टिसिपल की मौजूदगी की वजह से जिससे एक अमल के मुकम्मल होने का पता चलता है, इस जुमले के नाम के अंदर लफ्ज़ परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि परफेक्ट का अमल के लिहाज से मतलब होता है कि एक पूरी तरह से मुकम्मल हो जाने वाला अमल, और इस तरह से ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव तर्ज के जुमले. नेगेटिव से मुराद है कोई मनफी जुमला, यानी जिसमें आप किसी बात का इनकार कर रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ था. तो चलिए मिलकर इन जुमलों को पढ़ना शुरू करते हैं. I hadn't decided. लफ्ज़ hadn't जो है ये had not की कॉन्ट्रैक्शन है या शॉर्ट फॉर्म है. इसे बनाने के लिए had और not को एक साथ लिख दिया जाता है और लेटर O की जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है.
عام بول چال میں زیادہ تر کانٹریکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جملے جو ہیں یہ بول چال کے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ تو I hadn't decided یعنی میں فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You hadn't decided یعنی تم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر تم سب فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر تم نے فیصلہ نہیں کیا تھا یا پھر تم سب نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے ہی کے ساتھ جملہ ہوگا He hadn't decided یعنی وہ فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے she کے ساتھ وہ فیصلہ معاف کیجیے گا she hadn't decided یعنی وہ فیصلہ نہیں کر چکی تھی یا اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے it hadn't decided یہاں it کا ترجمہ ہوگا وہ، اور یہ کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We hadn't decided یعنی ہم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب اگلا جملہ They hadn't decided یعنی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا یا پھر وہ فیصلہ نہیں کر چکے تھے۔ تو ان تمام نیگیٹو طرز کے جملوں میں یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لفظ had اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے کہ جن میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو۔ تو اس قسم کے جملوں کے آخر میں کویسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنائے جانے والے انٹراگیٹو جملوں کے شروع میں سبجیکٹ کے بجائے آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی لفظ had کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سوال کے شروع میں لفظ had کا استعمال کیا جا رہا ہو اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہو جیسے کہ یہاں ہے لفظ decided، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ تو مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ Had I decided یعنی کیا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلا جملہ Had you decided یعنی کیا تم فیصلہ کر چکے تھے یا پھر کیا تم سب فیصلہ کر چکے تھے۔ اگلا جملہ Had he decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی طرح سے Had she decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ Had it decided یہاں بھی اٹس کا ترجمہ ہوگا وہ، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ had we decided یعنی کیا ہم فیصلہ کر چکے تھے۔ had they decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ان انٹراگیٹو طرز کے جملوں کا بھی ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی had I decided کا ترجمہ کیا وہ، معاف کیجیے گا، کیا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے had you decided کیا تم فیصلہ کر چکے تھے یا کیا تم سب فیصلہ کر چکے تھے یا پھر کیا تم نے فیصلہ کر لیا تھا یا پھر کیا تم سب نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے had he decided کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ had she decided کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور it کے لیے بھی اسی طرح سے ترجمہ کیا جائے گا۔ had we decided کیا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ had they decided کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اب اگر ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر had کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جائے گا ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ لفظ not کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہا جائے گا اور چونکہ یہ ایک سوال ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہیں گے، جیسا کہ had not I decided یعنی کیا میں فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر کیا میں نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔ اور had not کی کانٹریکشن ہوگی hadn't، تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں hadn't I decided۔ had اور not کی کانٹریکشن بنانے کے لیے had اور not کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اپوسٹروفی کا، اور اس طرح سے یہ بن جاتا ہے hadn't۔ تو اگلا جملہ ہوگا hadn't you decided یعنی کیا تم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر کیا تم نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔
اسی طرح سے ہوگا hadn't he decided، یعنی کیا وہ فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر کیا اس نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا. اسی طرح سے hadn't she decided، اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا کیا اس نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا.